میرا دوست زلفی پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پراسرار اور رنگارنگ شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے پرانے دوست جناب پیلو مودی جو ہندوستانی پارلیمان کے رکن اور مشہور اخبار نویس ہیں، اپنے دوست زلفی کی یہ سوانح عمری اپنی ذاتی تجربوں کی بنیاد پر قلم بند کی ہے۔ پہلی مرتبہ اس کتاب میں قارئین کو زلفی کی زندگی کی اندرونی جھلکیاں ملیں گی اور انہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ 1000 سال تک جنگ کی دھمکی دینے والے زلفی صاحب کے سیاست، فلموں، کتابوں اور دوستوں کے متعلق کیسے پرلطف خیالات ہیں۔ پہلا باب، پہلی ملاقات۔ رکو میں نیچے جا رہا ہوں۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے جن سے میں نے پہلی مرتبہ ذوالفقار علی شاہ نواز بھٹو کو مخاطب کیا تھا۔ میری عمر اس وقت 10 برس کی تھی اور اس کی 9 برس کی۔ ہم دونوں بمبئی کے کیتھیڈرل بوائز اسکول میں پڑھتے تھے۔ خدا کے کرم سے میں اس وقت بھی کافی موٹا تھا اور ذوالفقار ایسا لگتا تھا جیسے ہڈیوں کے کسی ڈھانچہ کو خال میں لپیٹ دیا گیا ہے، مگر اس کی آواز بہت تیز اور تیکھی تھی۔ زلفی سچ پوچھا جائے تو میرے خالہ زاد بھائی جہانگیر موگا سیٹھ کا دوست تھا۔ جہانگیر میری ماں کا چھوٹا بہن کا لڑکا تھا۔ میرے جتنے بھی خالہ زاد بھائی تھے ان میں جہانگیر میرے سب سے زیادہ قریب تھا۔ وہ میرا ہم عمر تھا، شاید کچھ ہی مہینے مجھ سے چھوٹا تھا۔ اس کی بڑی بہن سیلو مجھ سے تھوڑی بڑی تھی۔ بچپن سے ہی ہم تینوں ساتھ ساتھ پلے اور بڑے ہوئے۔ میرے حقیقی بھائی مجھ سے کافی بڑے تھے۔ کالی 4 سال بڑے تھے اور روسی تقریباً 9 سال بڑے تھے۔ سیلو اور جہانگیر کا کمرہ کھلونوں سے بھرا رہتا تھا۔ میں اس کے پاس کھلونوں کے کھیلنے کے لیے جاتا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ مجھے کھیلنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ میری خالہ اپنے بچوں کے ساتھ باقلا میں رہتی تھی۔ ہفتہ کے آخر میں وہ لوگ اکثر ہمارے یہاں آ جاتے تھے۔ ہم لوگ کمالیہ ہل پر رہتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد موگا سیٹھ کا کنبہ میر بن لائسن والے مکان میں آ گیا۔ سیلو نے کیتھیڈرل گرلز ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ کوئی 1 سال بعد جہانگیر بھی میرے ساتھ بوائز اسکول میں پڑھنے آ گیا۔ بدقسمتی سے زلفی نے کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہ کی تھی۔ 9 سال کی عمر تک جو تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی تھی وہ گھر تک ہی محدود تھی۔ ہمارے پرنسپل کرنل ہیمنڈ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زلفی کو گرلز اسکول میں داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مشورہ پر زلفی بری طرح بھٹک اٹھا تھا۔ اسے لال پیلا دیکھ کر کرنل ہیمنڈ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، شاباش، لڑکوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور پھر بوائز اسکول میں فرسٹ اسٹینڈرڈ میں اسے داخل کر لیا۔ میں اور جہانگیر تو اس اسکول میں پڑھ ہی رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زلفی کی اسکول کی زندگی چند سال اس قدر اچھی نہیں گزری جس قدر گزرنی چاہیے تھی۔ کنڈرڈ گارٹن اور پرائمری اسکول کے جو سال اس نے گنوا دیے تھے ان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ دوسرے طلباء کے ساتھ مساوی رہنے کے لیے اسے مسلسل کوشش کرتے رہنا پڑتا تھا۔ یہی ان دونوں کی ملاقات ہوئی، ان کی دوستی گہری ہوئی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر جانا اور پورا دن گزارنا شروع کیا، ساتھ ساتھ کھیلے۔ ایسے ہی موقعوں پر جب زلفی جہانگیر کے گھر کھیل رہا ہوتا تھا مجھ سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ زلفی بوائے اسکاؤٹوں کی خاکی وردی پہننا کرتا تھا۔ ہاف پینٹ پر چمڑے کی موٹی پیٹی بندھی ہوتی تھی، کالی اونی موزے اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ اس کے کندھوں پر لگے ہرے ربن یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ کیتھیڈرل اسکول کے سینئر ہاؤس کا طالب علم ہے۔ اس کی پوری پوشاک، چال ڈھال اور تیکھی خشک آواز، یہ سب مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ میں جب اگلے 5 برسوں کے لیے دہرادون پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت میرے دل و دماغ میں زلفی کی یہی تصویر تھی۔ 1945 عیسوی میں HSC ختم کرنے کے بعد میں بمبئی لوٹا تو اس وقت بھی زلفی کیتھیڈرل اسکول میں ہی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا اور سینئر کیمبرج کے آخری سال کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی آواز کچھ بہتر ہو گئی تھی، وہ نسبتاً لمبا ہو گیا تھا۔ بول چال ڈھال بھی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت اور دلکش ہو گیا تھا۔ اس میں دوسروں کے لیے مناسب احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس عمر میں ہماری جان پہچان بڑھنی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ پختہ دوستی میں بدل گئی۔
ہم دونوں کا پس منظر قطعی مختلف تھا، کہا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخاطب بھی تھا۔ زلفی سندھ کے بھٹو خاندان کا رکن تھا، جہاں آج بھی جاگیردارانہ سماج تھا۔ بھٹو ایک مشہور قبیلہ تھا، اس کے مقابل دیگر خاندان تالپور اور پگوڑا تھے۔ جہاں بھی سندھ کا سوال اٹھتا تھا یا سندھی عوام کی رائے جاننے کی ضرورت ہوتی تھی، سرکار اور حکمران ہمیشہ ان لوگوں کی رائے کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی یا ان میں سے چند گھرانوں کی امداد تعاون حاصل کرتے تھے۔ ایسا کر کے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ سندھی عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ اس قدر سخت اور روایتی جاگیردارانہ سماج میں رہتے ہوئے بھی زلفی کے والد سر شاہ نواز بھٹو نے خود کو اس سماج کی پابندیوں سے آزاد کر لیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے خاندان کی اعلیٰ رتبے کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے برطانوی ہندوستانی سماج میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تھا۔ جو بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ زلفی کے والد نے برطانوی ہندوستان میں سندھ کے نمائندہ کی حیثیت سے ایک اہم اور مستقل مقام حاصل کر لیا تھا۔ انہی کی وجہ سے بمبئی پریزیڈنسی سے سندھ علیحدہ ہوا۔ کافی عرصے تک وہ کئی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر رہے۔ غیر سرکاری عہدے بھی انہوں نے سنبھالے۔ وہ بمبئی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر رہے، لاڑکانہ کے ضلع کو آپریٹو بینک کے چیئرمین رہے، بمبئی کے صوبہ کمیٹی کے صدر بھی بنے۔ اس کمیٹی نے انڈین اسٹیٹیوٹری کمیشن کے ساتھ دیا تھا۔ سر شاہ نواز پہلے ہی غیر سرکاری شخص تھے جو لاڑکانہ ضلع بورڈ کے چیئرمین منتخب کیے گئے تھے۔ وہ سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے تھے۔ 1931 میں سر شاہ نواز میرے والد کے ساتھ ہندوستان کے متعلق ہوئی گول میز کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے انگلینڈ گئے۔ وہاں انہوں نے سندھیوں کے لیے الگ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا۔ 1934 میں انہیں بمبئی حکومت کا وزیر بنایا گیا۔ سندھ کی تقسیم کے بعد وہ سندھ کے خاص میئر کے عہدے پر تب تک کام کرتے رہے جب تک 1937 کے انتخابات کے بعد عوام کی من پسند وزارت قائم نہ ہو گئی۔ سر شاہ نواز نے یونائٹڈ پارٹی بنائی اور 60 میں سے 18 سیٹوں پر فتح حاصل کی، لیکن وہ خود ناکام رہے۔ یہ ان کی ایک خاص بات تھی۔ انہوں نے اپنے تمام وقت اور سرمایہ اپنے ساتھیوں کو الیکشن میں کامیاب بنانے میں صرف کر دیا اور اپنے حلقہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ کئی برس کے بعد زلفی نے بھی بہت وسیع پیمانہ پر اپنے اسی طرح کی بات دہرائی۔ اس کا دائرہ بہت ہی وسیع یعنی پورا مغربی پاکستان تھا، لیکن اتفاق سے زلفی کو 6 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ جب انہیں وزارت بنانے میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تو سر شاہ نواز بمبئی آ گئے اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ہو گئے۔ 1947 عیسوی میں جوناگڑھ چلے گئے، جو ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ وہ وہاں کے دیوان بن گئے۔ جناح کے کہنے پر انہوں نے نواب جوناگڑھ کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہونے کے دستاویز پر دستخط کر دے۔ تقسیم ہند کے موقع پر جو تلخی پیدا ہوئی اس کی کچھ وجہ سر شاہ نواز کی یہ کارروائی بھی تھی۔ ان دنوں ٹیکس بہت معمولی تھی۔ یوں بھی بھٹو گھرانہ کافی دولت مند گھرانہ تھا۔ زمینداروں کو تو قریب کوئی ٹیکس دینا ہی نہیں پڑتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو گھرانے کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی، لیکن یہ روپیہ ہمیشہ ہی سمجھداری سے خرچ نہیں کیا گیا۔ زلفی کے والد کچھ سنکی تھے اور ساتھ ہی نہایت رنگین مزاج بھی تھے۔ بمبئی کے سماج میں ان کے متعلق بہت سے لطیفے مشہور تھے۔ دوسری طرف میرے والد کی پرورش جس گھرانے میں ہوئی اس کے ماحول میں رنگینی اور کیف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہمارے گھرانے کا رہن سہن اور اصول وکٹوریہ کے زمانے کے سماج جیسے تھے۔ ہر معاملے پر نہایت محدود انداز میں اور گھرانے کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر غور کیا جاتا تھا۔ میرے والد کا پختہ یقین تھا کہ ایک دن وہ بہت بڑے آدمی بنیں گے۔ ان کے خیالات بہت بلند تھے۔ وہ ایک مثالی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں مرتبہ اور عزت بہت ہی قیمتی تھی۔ وہ نہایت حاضر جواب تھے اور اگر مذاق میں ان پر کبھی چھینٹا کشی ہو جاتی تھی تو وہ ہنس کر برداشت کر لیتے تھے۔
روپیہ پیسہ اور سرمایہ میں ان کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جن دنوں ان کی آمدنی بہت کافی تھی ان دنوں بھی زیادہ دولت جمع کرنے کا لالچ انہیں نہیں ہوا، اور نہ روپیہ جمع کرنے کا خیال ہی انہوں نے اپنے دل و دماغ میں آنے دیا۔ وہ دن قربانی کے دن تھے، ملک کے لیے روپیہ پیسہ ہی نہیں، جسم و جان بھی قربان کر دینے کے دن، اور ساتھ ہی کچھ کر گزرنے کے دن۔ ہندوستان آزادی حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ شروع کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ مہاتما گاندھی قطع اور مصیبت میں پامال دیہاتوں میں کانگریس کی بنیاد مضبوط کرنے میں جٹے ہوئے تھے۔ ادھر ہندوستان کی قانونی، ادبی، تکنیکی حلقوں میں ذاتی بلبوتے پر آگے بڑھنے والے ذہین و سمجھدار رہنما ابھر رہے تھے۔ ان رہنماؤں کے ذریعے ہندوستان یہ ثابت کر رہا تھا